چلیے شروع کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ابھی تک کا، اگر کسی کو کچھ سوال پوچھنا ہو، کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ بتا دیں، اس کو کلیئر کریں، پھر انشاءاللہ آج آگے پڑھتے ہیں. آج دراصل حروف جارہ کا سبق ہے. یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن کیا ہے حروف جارہ کا. دیکھیے یہاں پر جو ہے میں نے شیئر کیا تھا، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیے، یہ تعریفات جو تھیں کہ رفع کسے کہتے ہیں، یہ رفع، یہ نصب کسے کہتے ہیں. اسی طرح ایک ہوتا ہے جر. ٹھیک، جر، زیر کو جو ہے جر کہتے ہیں. زیر کو جسے ہم کہتے ہیں، میں نے کہا تھا یہ اردو لفظ ہے. ہم کہتے ہیں زیر، زبر، پیش، یہ اردو لفظ ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ جر استعمال ہوتا ہے. تو ان کو کہتے ہیں حروف جارہ. حروف جارہ یعنی زیر دینے والے حروف. یہ جو ہے یہ حروف زیر دیتے ہیں. یہ جو حروف ہیں یہ زیر دیتے ہیں. کون کون سے حروف ہیں؟ یہ ابھی فی الحال ہیں تو بہت سارے، لیکن یہاں پر ابھی آپ یہاں پہ دو چار پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ فی، یہ علا. تو ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ کسی بھی لفظ کا عربک میں اگر وہ اسم ہے، کسی بھی ناؤن کا ڈیفالٹ سٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ سٹیٹ ہمیشہ جو ہے پیش ہوتا ہے. ٹھیک، البیتو، تو یہ اگر یہ اپنی ڈیفالٹ سٹیٹ میں ہے، یہ ڈیفالٹ سٹیٹ میں ہے تو یہ پیش یہاں پر ہوگا البیتو. ٹھیک، المسجدو، یہ جو ہے یہاں پر یہ پیش لگا ہوا ہے، یہاں پر جو ہے پیش لگا ہوا ہے. تو ڈیفالٹ سٹیٹ جو ہے وہ پیش ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ زیر آ جاتا ہے، کسی وجہ سے زبر آ جاتا ہے، کسی وجہ سے الف لام چلا جاتا ہے. تو الگ الگ جو ہے وہ اس کی حالتیں ہوتی ہیں حرف کی. یہاں پر عربک میں اور انگلش میں جو ہے، اور کسی بھی دوسری زبان کے اندر یہ سب سے یہاں پر جو ہے سب سے بڑا فرق آتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ سب سے بڑا فرق آتا ہے عربی کے اندر. اور اس کے علاوہ مطلب جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے اندر یہاں پر فرق آتا ہے کہ آپ نے، اگر آپ کو کسی لفظ کا کسی سینٹنس کا مطلب پتہ ہے تو آپ کو جو ہے وہ زبان آتی ہے. لیکن یہاں پر صرف لفظ کا مطلب پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پر کیا آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، اس سے جو ہے وہ اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ اس حرف کا سٹیٹ کون سا ہے، اس کی کیا حالت ہے، اور اس کے مطابق پھر اس کا کیا ترجمہ کیا جائے گا. تو آپ کو اگر البیتو کا یا المسجدو کا یا کسی بھی الرابع کا، الدرس کا، کوئی سا بھی کسی کا بھی مطلب پتہ ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پہ کیا زبر، زیر، پیش، اس پہ حرکت کیا ہے، اس پر حرکت کیا ہے، زبر کی ہے، زیر کی ہے، پیش کی ہے، یعنی رفع ہے، ضمہ ہے، فتحہ ہے، نصب ہے، جر ہے، کسرہ ہے. یہ ہوتی ہیں، اس میں سے کون سی ہے، اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ متعین ہوتا ہے. جیسے بتایا تھا کہ یہ لائن کے اوپر جو ہے دو پیش، یہ جو ہے یہ ان کو کہیں گے ضمہ. ضمہ، ٹھیک، اس کو کہیں گے فتحہ، اور اس کو کہیں گے، چاہے وہ تنوین ہو، یہ دو زیر ہوں یا ایک زیر ہو، ایک پیش ہو یا ایک ہو، اس کو کہیں گے جر. ٹھیک، یہ سب پرانی چیز تھی.
تو یہاں پر جو ہے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں فی الحال تو حروف جارہ، یہاں پر حروف جارہ یعنی زیر دینے والے، اس کا ڈیفالٹ سٹیٹ تو جو ہے وہ پیش ہی تھا، لیکن اب یہ والے اگر اس سے پہلے آ گئے، حروف جارہ اگر اس سے پہلے آ گئے، کون کون سے ہیں؟ فی، فی، فی مطلب کسی بھی چیز کے اندر، ٹھیک ہے. اعلیٰ، یہ جو ہے یہ حروف کہلاتے ہیں، یہ اعلیٰ، اوپر، من، من سے، اور الا، اور بھی ہیں یعنی تک. اس سے پہلے جو آپ نے وہ پڑھا تھا وہ من تھا، من، من تھا، من مطلب یہ سوال تھا، یہ کون، من مطلب سوال تھا، وہ کون، اس میں زبر اوپر تھا. یہ من ہے، من مطلب سے، یعنی یہاں سے وہاں تک. تو یہ جو ہے یہ کچھ حروف جارہ جو ہے دیکھیے جیسے یہ فی مطلب اندر، کہاں ہیں وہ؟ فی البیتی. تو اب یہ بیتو تھا، البیتو تھا مطلب گھر. اس کے پہلے آ گیا فی، تو یہ ہو گیا فی البیتی. یہاں پر پیش تھا، اب یہاں پر فی البیتی زیر آ گیا، گھر میں، فی البیتی گھر میں. جلستو دوسرا، جلستو علی، علی الکرسی. ٹھیک، تو یہ پہلے یہاں پر الکرسی یو، یہ پیش تھا یہاں پر، پہلے پیش تھا یہاں پر، یہ پیش تھا، لیکن اعلیٰ داخل ہونے کی وجہ سے یہ کرسی یی زیر ہو گیا، اس لیے ان کو جو ہے حروف جارہ بھی کہتے ہیں. من، ذهبت، من البیت. اب یہ البیت تھا اصل، اس کی اوریجنل کنڈیشن جو تھی وہ پیش کی تھی، ڈیفالٹ سٹیٹ جو تھا اس کا وہ پیش تھا، لیکن یہ من کے آنے کی وجہ سے، یہ من کے آنے کی وجہ سے اب یہاں پر زیر آ گیا. ذهبت من البیت، خرجت، خرجت من البیت. تو یہ جو تھا یہاں پر پیش سے زیر آ گیا، یعنی میں گھر سے نکلا. وصلت إلى المدرسة. تو المدرسہ
آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا، ہر بار میں جو ہے وہ پیش پڑھا آپ نے، یہ اس پہ پیش ہوتا تھا، ٹھیک. لیکن یہ الا کے آ جانے کی وجہ سے یہ حروف جارہ ہے، اس نے زیر دیا تو یہ المدرستی ہو گیا. یہ جو ہے یہ المدرستی ہو گیا. وصلت الی المدرسہ، میں جو ہے مدرسے پہنچا. تو یہاں پر وہی چیزیں یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہیں. یہ حروف جارہ ہیں، یہ جو ہے جملے سے پہلے داخل ہوتے ہیں، یعنی جو کبھی آگے آئیں گے کبھی پیچھے آئیں گے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو ہے بیچ میں آئیں، آگے آئیں یا پہلے آئیں. کبھی یہ اسم سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، کبھی بعد میں بھی آ سکتے ہیں. یہ اسم ہے، اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں اور بعد بھی آ سکتے ہیں. تو یہ البیت تھا، یہ فی البیتی ہو گیا. یہاں پر زیر پیش تھا، یہاں پر یہ زیر آ گیا. المکتبو ڈیسک، ٹھیک. علی المکتبی ڈیسک پر، ٹھیک. المسجدو مسجد، فی المسجدی مسجد میں، مسجد کے اندر. السریرو بستر، علی السریری بستر پر. ایک اور چیز شاید میں نے آپ کو بتا دی تھی، ہوا، ہیا، یہ شاید بتا دیا تھا میں نے، نہیں بتایا تھا. یہ سمجھا دیا تھا ہوا اور ہیا کیا ہوتا ہے. جی، ہوا اور ہیا سمجھا دیا تھا. ہوا کیسے کہتے ہیں، ہیا کیسے کہتے ہیں. بہرحال ابھی تک آپ کے شاید 3 کوشچنز ہو چکے ہیں. ایک ما، کیا. حمزہ، کسی کے آپشنل کے لیے کیا، ٹھیک. من، من مطلب کون. یہاں پر جو ہے آج یہاں پر ایک اور آج لے کر آئے ہیں اینا. اینا، اینا مطلب کہاں، اینا مطلب کہاں، ویئر. تو اینا محمد، محمد کہاں ہے. اینا محمد، محمد کہاں ہے. ہوا فی الغرفتی، یہ ہوا جو ہے وہ ہی کے لیے آتا ہے، اور ہیا جو ہے وہ شی کے لیے آتا ہے. یہ پرسنس کے لیے ہے، ہوا اور ہیا، ٹھیک. تو ہوا جو ہے وہ ہی کے لیے آتا ہے. یہ بتایا تھا میں نے شاید پروناؤن ہے. ہوا اور ہیا جو ہے وہ پروناؤن ہے، ناؤن کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. ان کو ناؤن کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے کسی نے پوچھا این محمد، یہ لکھ لیجیے آپ. کسی نے پوچھا این محمد، محمد کہاں پر ہے. تو یہاں پر محمد کا نام لیا. محمد ایک ناؤن ہے، اسم ہے، علم ہے، اس کو ایک علم کہتے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہونا چاہیے تھا محمد فی الغرفہ، محمد فی الغرفہ. لیکن یہاں پر کیا کیا، اسم کو بدل کر اسم کی جگہ پر یہاں پر پروناؤن لے کر آ گئے، ضمیر لے کر آ گئے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. ضمیر لے کر آ گئے تو محمد جو ہے وہ نام ہٹ گیا، اور نام کی جگہ پر ہوا کا استعمال ہو گیا. ہوا کا مطلب ہے وہ مرد، وہ مرد. ہوا کا مطلب ہے وہ مرد، یعنی ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے. غرفہ معنی ہو کمرہ. روم کو کہتے ہیں غرفہ. غرفہ کا مطلب ہوتا ہے کمرہ. الغرفتو. اسی طرح دوسرا، این یاسر، یاسر کہاں ہے.
یہاں پر جواب یہ ہو سکتا تھا کہ یاسر فی الحمام، یہاں پر جواب ہو سکتا تھا یاسر فی الحمام، یاسر جو ہے وہ واش روم میں ہے، غسل خانے میں ہے، حمام مطلب غسل خانہ. تو لیکن ہم نے یہاں پر یاسر کے نام کی جگہ یہاں پر ضمیر لے کر آ گئے اس کی، یہاں پر جو ہے مذکر کی یہ ضمیر آ گئی ہوا. ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں ہے، وہ غسل خانے میں ہے. این آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ. اب یہ جو ہے یہاں پر مؤنث کی ضمیر جو ہے وہ، مذکر کی ضمیر یہ دو جو ہے وہ، یہ دو جو ہے وہ مذکر کی ضمیر ہے، مذکر کی ہیں یعنی میلز کی. ٹھیک، اور یہ جو ہے یہ ہے اور یہ ہے، یہ دونوں ہیا اور ہیا، یہ جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے، مؤنث کی یعنی فیمیلز کی. ٹھیک، دونوں کا ترجمہ ہم وہ سے کریں گے، لیکن اب اردو کے اندر تو مطلب آپ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کو وہ کہیں گے، لیکن عربی میں اگر مذکر ہے تو اس کے لیے ہوا استعمال ہوگا، اور اردو یعنی مؤنث ہے، لیڈیز ہے، فیمیل ہے، تو اس کے لیے ہیا کا استعمال ہوگا، یہ ہیا کا استعمال ہوگا. تو این محمد ہوا چلیے یہ ہو گیا. این آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ ہیا فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. ہیا جو ہے وہ، ہیا آمنہ جو ہے وہ کچن میں ہے، مطبخ مطلب کچن. این الکتاب، کتاب کہاں پر ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے. ہوا علی المکتب، علی جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر کے لیے، اوپر رکھی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ کتاب ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، کتاب ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، ڈیسک پہ رکھی ہوئی ہے. این الساعہ، این الساعہ، گھڑی کہاں ہے؟ الساعہ، گھڑی کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی لکھ لیجئے، الساعہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں. الساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، اور گھنٹے کو بھی کہتے ہیں. کم الساعہ یعنی کتنا ٹائم ہوا ہے، کیا گھنٹہ ہو رہا ہے. تو الساعہ جو ہے وہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، جو گھڑی میں جو ٹائم بتایا جاتا ہے. اور قیامت کو بھی جو ہے وہ، قیامت کو بھی جو ہے الساعہ کہتے ہیں. تو الساعہ جو ہے وہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، اور قیامت کے دن کو بھی کہتے ہیں. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین پوچھتے ہیں آپ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشرکین پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. تو الساعہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہاں پہ گھڑی کے لیے استعمال ہے، یہاں پہ گھڑی کے لیے ہے. تو این الساعہ گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، اب یہ جو ہے آبجیکٹس کے لیے بھی استعمال ہوگا. یہ ہیا جس طرح سے پرسنس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح آبجیکٹس کے لیے بھی ہوا اور ہیا استعمال ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں.
مذکر کہتے ہیں میلز کو، اور مؤنث کہتے ہیں فیمیلز کو. ہر زبان میں ہوتے ہیں. جیسے کہ پانی جو ہے وہ گرتا ہے، پانی جو ہے اردو کے اندر اگر ہم دیکھیں پانی جو ہے وہ گرتا ہے، پانی مذکر ہے، پانی جو ہے وہ مذکر ہے. لیکن پانی کو آپ جو ہے جمع دیجئے تو برف جو ہے وہ مؤنث ہے، برف پگھل رہی ہے، برف جو ہے وہ مؤنث ہے، برف جو ہے وہ فیمیل ہے اردو کی زبان کے حساب سے. تو اسی طرح ہر زبان میں جو ہے وہ مذکر مؤنث ہوتے ہیں، اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو عربی کے اندر ایک عام قاعدہ بتا رہا ہوں، ابھی تو بہت سارے ہیں لیکن ابھی یہاں پر صرف سمجھنے کے لیے ایک عام سی چیز، کہ اگر کسی اسم کے اخیر میں، کسی ناؤن کے اخیر میں اگر یہ گول تا، ایسی تا یا ایسی تا لگی رہتی ہے تو وہ مؤنث ہے، وہ لفظ، وہ اسم، وہ نام، وہ ورڈ جو ہے وہ مؤنث ہے. اگر ایسی تا ہے، ایسی تا ہے یا پھر ایسی تا ہے، وہ دونوں تا ہی ہیں، لکھنے کا بس فارم الگ الگ ہیں اس کے. کہ اگر وہ اکیلی آئی ہے تو ایسے لکھی جائے گی، اور اگر کسی سے جڑ کر آئی ہے تو وہ ایسی لکھی، یہ دوسرے طریقے سے لکھی جائے گی. تو اگر کسی کے اخیر میں، بالکل اخیر میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ لفظ کے عربی زبان میں لفظ کے اخیر کا اعتبار ہوتا ہے. اس پہ میں نے آپ سے پوچھا کہ فلاں ورڈ پہ، فلاں لفظ پہ کون سی حرکت ہے، تو آپ اس کے اخیر کی حرکت دیکھیں گے کہ اخیر میں کیا لگا ہے، الغرفہ، الغرفہ. تو آپ اس کے یہ نہیں بتائیں گے کہ جو ہے یہ اس پہ پیش لگا ہوا ہے کیونکہ غین پہ پیش ہے، یا اس پہ جزم ہے کیونکہ را پہ زبر جزم ہے، یا اس پر جو ہے وہ زبر ہے، فا پر زبر ہے تو اس لیے زبر ہے. نہیں، بلکہ ہمیشہ لفظ کی آخری لفظ کی حالت دیکھی جائے گی. یہ الغرفۃ، تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے ضمہ ہے، یہ جو ہے ضمہ لگا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر آخری حالت جو ہے، آخری پیش، یہ پیش ہے. اسی طرح جب ہم اس کو دیکھیں گے، ورڈ کو دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس کا آخری لفظ دیکھیں گے ہم. یہ آخری لفظ، آخری لفظ پہ چونکہ تا لگی ہوئی ہے تو اس لیے یہ لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے. غرفہ یعنی کمرہ جو ہے وہ مؤنث ہو گیا، وہ جو ہے وہ مؤنث ہو گیا. اور بیتن جو ہے وہ مذکر ہے، کیونکہ اس میں ایسی والی تا یا ایسی والی تا نہیں لگی. اسے کہتے ہیں تائے تانیث. مؤنث کہتے ہیں، یعنی مؤنث کہتے ہیں فیمیل کو، مؤنث. اور یہ جو تا ہے، یہ دونوں طریقے سے یہ جو ہے یہ مؤنث بنانے والی ہیں، مؤنث بنانے والی، یعنی جن کے اخیر میں یہ دو تا ہوں گی وہ مؤنث ہوگا، تو ان کو کہتے ہیں تائے تانیث. لکھ لیجئے آپ لوگ، ان کو کہتے ہیں تائے تانیث، کیونکہ یہ تا جو ہے وہ مؤنث بناتی ہیں. ایک لفظ تھا وہ مذکر تھا، ایک لفظ تھا وہ مذکر تھا، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے وہ مؤنث ہو گیا، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں تائے تانیث، یعنی مؤنث بنانے والی تا. تو ہوا اور ہیا، یہ جو ہے وہ مذکر کے لیے آئے گا، چاہے کوئی آدمی ہو یا چاہے کوئی آبجیکٹ، کوئی چیز، کوئی سامان ہو. اور ہیا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آئے گا، ٹھیک، چاہے وہ کوئی لیڈی ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی جو ہے پرسن ہو، یا کوئی آبجیکٹ، کوئی سامان وغیرہ، کوئی بھی چیز ہو. تو اگر وہ لفظ جو ہے وہ مذکر ہے تو ہوا آئے گا، ہوا مطلب وہ، اور ہیا مطلب وہ. یہ ضمیر ہم کہتے ہیں اس کو. پھر سے دوہرا لیتے ہیں ایک بار.
این محمد ہوا فی الغرفہ، محمد کہاں پر ہے؟ محمد ہوا فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں پر ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے۔ این آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے، باورچی خانے میں ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں پر ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے۔ این الساعہ، گھڑی کہاں پر ہے؟ ہی علی السریر، دیکھیے الساعہ جو ہے وہ بات چل رہی تھی گھڑی کی، الساعہ اس کے اخیر میں جو ہے وہ تا لگا ہوا ہے، ٹھیک، تو یہ بھی جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر ہوا نہیں بلکہ ہی آئے گا۔ وہ بستر پر رکھی ہوئی، این الساعہ، گھڑی کہاں ہے؟ وہ بستر پر رکھی ہوئی ہے۔ آج کے لیے شاید اتنا کافی ہے۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔